بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزوں کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ متعدد مریض نازک صحت کے ساتھ علاج مکمل کیے بغیر وطن واپس آ چکے ہیں۔ بھارت سے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق دفتر خارجہ کا بیان، کہا خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ واگا اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ امریکہ نے بھارت اور پاکستان سے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ مسئلے کا ذمہ دارانہ حل نکالیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جس سے جنوب ایشیا میں طویل المدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں چین کا بڑا اعلان۔ امیر قطر کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران کم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پاکستان میں چینی سفیر نے کہا، چین جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ کوئی شک میں نہ رہے، بھارت کے کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فوری، مضبوط اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھارت کو وارننگ، کہا پاکستان علاقائی امن ضرور چاہتا ہے لیکن قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا، منگلا اسٹرائک کور کی ہیمر اسٹرائک مشق کا مشاہدہ کیا، افسران اور دستوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کو سراہا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے ساتھ پیدا شدہ کشیدگی اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی دریائے سندھ پر حملہ کرے گا تو وہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ میرپور خاص میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، گجرات کے قصائی نے دریائے سندھ پر حملہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حملہ ایک بہانہ ہے، دریائے سندھ اصل نشانہ ہے۔ پہلگام واقعے سے متعلق پاکستان نے بڑی پیشکش کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، ہم کسی بھی طرح کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، 2، 3 یا اس سے زائد ممالک مل کر تحقیقات کر لیں یا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کوئی کمیشن قائم کر دیں، ہم خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان پر جھوٹے الزامات لگانے کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج۔ مظاہرے میں پاکستانی اور سکھ شریک رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارتی سفارت خانے دہشت گردی کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ پیرس میں ایفل ٹاور کے مقام پر بھی پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت نے بھی پہلگام واقعے کی ذمہ داری دلی سرکار پر ڈال دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، کشمیر کی سیکیورٹی دلی کے ہاتھ میں ہے، ذمہ داری بھی اسی کی بنتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیا پال ملک نے بھی پہلگام حملے کا ذمہ دار نریندر مودی کو قرار دیا، کہا BJP قومی سلامتی کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود 1 سال بند رہیں تو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو جائے گا۔ بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا نے مودی حکومت کو خط لکھ دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایئر انڈیا نے حکومت سے خسارہ پورا کرنے اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے سبسڈی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی پروازوں کو طویل سفری روٹ اور اضافی فیول کے خرچے کا سامنا ہے۔ PTI کی سیاسی اور کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان نازک موڑ پر ہے، ایسے وقت میں قومی اتحاد اور قابل اعتماد قیادت ناگزیر ہے۔ بانی PTI کا واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی امن کی ترجیح کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف بانی PTI کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ قوم سرحدوں کے دفاع میں متحد ہو سکے۔
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक और सबूत सामने आ गया। वेबसाइट पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुबैना दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद। जिस ग्रुप पर हमले का इल्जाम लगा उसने अपनी वेबसाइट पर रॉ की दस्तावेज का दावा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह मुतहर्रिक किया जाएगा। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स रखे जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के सब ताने बाने रॉ से मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। मजदूरों के आलमी दिन पर सियालकोट में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पूरी कौम शहादतें देने के लिए तैयार और पाक फौज के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का भारत में अधूरा इलाज छोड़कर आए बच्चे का इलाज कराने का ऐलान। कहा, भारत अगर इंसान दुश्मनी पर उतर आया है तो मैं इलाज कराऊंगा। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी गयूर कौम है, अपनों का दुख दर्द बांटना जानती है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक की जनेवा में मौजूद अहम शख्सियात से मुलाकात और मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। माहौलियात से मुताल्लिक़ मुबाहिसे में वफाकी वज़ीर ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमानी है। वफाकी वज़ीर ने जनेवा में कतर के वज़ीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में दोतरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकॉनमी से भी मुलाकात की। न्यू कराची में पुलिस की कार्रवाई। ताजरों को भत्ते की पर्ची भेजने वाला गिरफ्तार। मुलजिम गैंग वॉर ग्रुप वसीउल्लाह लाखू और अब्दुस समद का कारिंदा है। मुलजिम ताजरों की रैकी और तफसीलात वसीउल्लाह लाखू और अब्दुस समद को देता था। गैंग वॉर ग्रुप ने न्यू कराची में भत्ते के लिए एक शख्स को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम सुहेल पर 5 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में काली घटाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, समाहनी, बाह, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं छाने के बाद मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में भी बादल जमकर बरसे। मासेरा, हंगू, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। और लाहौर में तेज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं से गर्दो गुबार का तूफान आ गया। लेस्को रीजन में 295 फीडर स्ट्रिप कर गए। फैसलाबाद और गिरदोनवा में बारिश के बाद 150 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासर।